محمد علی مرزا جیسے لوگ کیا کہتے ہیں ہم ایسی جنت پہ لعنت بھیجتے ہیں. بالکل بالکل. اس طرح کا کام تو زنادقہ بھی نہیں کرتے, یعنی اس طرح کی تہمتیں ایک زندیق بھی. اور دوسری طرف آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا. رسول اللہ نے معراج پر اللہ کو دیکھا کیسے؟ شاب امرد. شاب امرد یعنی کیا مطلب؟ ایک نوجوان خوبصورت شخص کے ہو جائے گا کہ جو صحیح بخاری نے توحید دی اور جو اہل بیت نے توحید دی, اس میں زمین. خدا کی رویت بھی نظر آتی ہے, خدا کا جسم بھی نظر آتا ہے, اس کا محدود ہونا بھی نظر آتا ہے, اس کی شباہت بھی نظر آتی ہے, اور یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو صراحت قرآن کے خلاف ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اہلہا. صحیح بخاری کی حقیقت اس عنوان کے ساتھ فجر میڈیا کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہمارے ساتھ مہمان ہیں جناب سید شہباز رضا اصفہانی صاحب. پچھلی اقساط میں ہم نے صحیح بخاری کا تعارف, امام بخاری کا تعارف, صحیح بخاری میں پائے جانے والے وہ راوی کہ جو ناسبی ہیں یا کذاب ہیں ان کا تعارف کروایا. ابھی ہم اس قسط میں دین اسلام کا سب سے اہم اور بنیادی مسئلہ کہ جس پر پورے اسلام کا خیمہ کھڑا ہے وہ یعنی توحید, اس کو صحیح بخاری کی نگاہ میں بیان کریں گے کہ صحیح بخاری نے توحید کو کس طریقے سے بیان کیا ہے, صحیح بخاری میں توحید کس طریقے سے بیان ہوئی ہے, امام بخاری نے توحید کے متعلق کن روایات کو اپنی کتاب میں جگہ دی ہے, یعنی گویا اہل سنت کی توحید کون سی توحید ہے. اور یہاں پر یہ نقطہ بھی عرض کرتے چلیں کہ ہماری مراد کسی کی توہین, کسی کی تحقیر نہیں ہے, بلکہ ایک الارم ہے, ایک ہشدار ہے کہ آئیے آپ بھی تحقیق کیجئے کہ وہ کتاب کہ جسے آپ صحیح ترین کتاب سمجھتے ہیں اور اصح الکتاب بعد کتاب الباری کہتے ہیں, دیکھیے کہ اس کتاب میں کیا کیا موجود ہے. صرف سن کر اس پر ایمان مت لے آئیے, آئیے اسے پڑھیے اور حقیقت جان کر جیے. چلتے ہیں جناب سے شہباز رضا اصفہانی صاحب کی طرف. کون سی توحید نقل ہوئی ہے اور وہ کون سی توحید ہے کہ جس پر اہل سنت صحیح بخاری کو معتبر سمجھتے ہوئے اعتماد کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ناظرین کی خدمت میں سب سے پہلے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین, جیسا کہ آغا نے تعارف بھی کروایا کہ آج کی اس قسط میں ہم اب بخاری کے متن میں جو بخاری کی روایات ہیں اس کو اب انشاءاللہ ایک سلسلہ وار بیان کریں گے, جس میں توحید بھی آ جائے گی, جس میں نبوت بھی آ جائے گی, جس میں اہل بیت بھی آ جائیں گے, اور دیگر اس کے حوالے سے مسائل بیان کریں گے. توحید جو ایک بنیادی عقیدہ ہے دین اسلام میں, بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام آسمانی ادیان کا بنیادی عقیدہ توحید ہے. تو لہٰذا اس توحید کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری نے جو عقیدہ دیا ہے وہ وہی عقیدہ ہے کہ جو قرآن مجید میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے, وہی عقیدہ ہے کہ جو اہل البیت نے دیا, وہی عقیدہ ہے کہ جو رسول اللہ نے بیان کیا. تو اس حوالے سے چلتے ہیں صحیح بخاری کی خدمت میں اور دیکھتے ہیں کہ صحیح بخاری نے کیا بیان کیا ہے. سب سے پہلے ایک چیز حسن بھائی آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہمیں قرآن مجید میں جو الفاظ دیکھنے کو ملتے ہیں, کہیں پر خدا کے ید کا ذکر ہے, کہیں خدا کے وجہ کا ذکر ہے, کہیں پر ہم دیکھتے ہیں پنڈلی کا ذکر ہے. تو مثلا کہا خلق تو بیدیا, یعنی میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. اب کہا جاتا کہ اگر ید سے مراد قدرت ہے تو پھر کہا جاتا کہ ید ہاتھ سے خلق کیا, لیکن یہاں پہ کہا دونوں ہاتھوں سے خلق کیا. تو اس وجہ سے کیا ہوا, ایسے افراد جو فرقہ ظاہریہ تھا, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایسے افراد کے جنہوں نے قرآن کے ظاہر سے تمسک کیا اور اس کے ظاہری معنی کو ہی حجت سمجھا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں خدا جب خود استعمال کر رہا ہے کہ میرا ہاتھ ہے, میرے پنڈلی ہے, میرا وجہ ہے, تو خدا کیا اس چیز پر قادر نہیں تھا کہ وہ ید کی جگہ لفظ قدرت استعمال کر لیتا؟ بالکل, خدا اس چیز پہ قادر ہے یا نہیں؟ یعنی وہ جب آپ سے توحید کے باب میں بحث کرتے ہیں تو کہیں گے کہ بھائی خدا اس چیز پہ قادر تھا یا نہیں تھا. آپ آج اگر یہ مانا کر رہے ہیں کہ ید سے مراد قدرت ہے, خدا نے وہ لفظ قدرت یہاں پر استعمال کیوں نہیں کیا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری جانب قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں کہ جو اس چیز پر دلالت کرتی ہیں کہ لیسا کمثلہ شیء, خدا کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. آپ خدا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کے معنی تصور کر رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کا بھی ہاتھ ہے, البتہ اس کی کیفیت کیسی ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے بالآخر. لیکن خدا کے لیے جب آپ جسم کے قائل ہو جائیں گے تو خدا کے لیے محدودیت کے قائل ہو جائیں گے, یعنی خدا کی مخلوقیت کے قائل ہو جائیں گے. خدا کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو لہٰذا تشیع کا جو اس حوالے سے توحید کا عقیدہ ہے وہ بھی ہم آج آپ کی خدمت میں رکھیں گے, اور بخاری سے جو توحید کا عقیدہ ہے وہ بھی رکھیں گے, تاکہ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے واضح ہو جائے کہ آپ نے اس توحید کو لینا ہے کہ جو بخاری نے آپ کو دی, یا اس توحید کو لینا جو اہل البیت نے آپ کو دی, جو اہل البیت کے واسطے سے پہنچی. تو سب سے پہلے مرحلہ جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے وہ ایک روایت ہے کہ جسے حدیث نزول کہا جاتا ہے. اس کو جب ہم بخاری میں دیکھتے ہیں تو بخاری کی خدمت میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 1, یہ ہمارے پاس جو ہم اپنے ناظرین کے لیے بیان کرتے ہیں صحیح بخاری دارالسلام ریاض کا یہ نسخہ ہے, اور اس میں ایک ہی جلد میں کیا ہے؟ پوری بخاری ہے. تو اس میں صفحہ نمبر 183 پہ حدیث نمبر ہے 1145. ٹھیک, اچھا, اور بڑی زبردست چیز ہے کہ روایتیں اکثر جو اس حوالے سے وہ آپ کو حضرت ابو ہریرہ سے ملیں گی. ٹھیک, ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ينزل ربنا تبارک و تعالی كل ليلة الى سماء الدنيا.
اللہ یعنی اللہ اللہ ہر رات تعالیٰ کو اسے حدیث نزول کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے. ابن تیمیہ نے پورا ایک رسالہ اسی حدیث نزول کے اوپر لکھا ہے. کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رات کے ایک پہر میں، ہر رات کے ایک پہر میں کیا کرتا ہے؟ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کہتا ہے؟ یقول من یدعونی فاستجیب لہ، کون ہے تم میں سے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس دعا کو قبول کروں. اب جو فرقہ ظاہریہ تھا اس نے کہا کہ ہماری بخاری میں، البتہ اس کا یہ جو مفاد ہے روایت ہے، اس روایت کا جو مفاد ہے وہ اہل تشیع کی ہے، ہماری کتابوں میں بھی نقل ہوا ہے، لیکن وہاں پر ہم اس کا معنی کیا رحمت لیتے ہیں، یعنی خدا کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، نہ کہ خدا کا نزول ہوتا ہے. اور حتیٰ ابن تیمیہ نے جب ابن بطہ نے اس بات کو نقل کیا اپنی کتاب میں کہ ایک مقام پر ابن تیمیہ اسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے ممبر پہ بیٹھا تھا اور خود نیچے آ کے کہتا ہے یہ جیسے میں اب ممبر سے نیچے آیا ہوں نا، خدا ایسے آسمان سے زمین سے نیچے اترتا ہے. ٹھیک ہے، تو لوگوں نے پھر اس کو وہاں سے نکال دیا، لوگوں نے اعتراض کیا اور یہ کئی بار تو زندان گیا ہے ابن تیمیہ. تو لہٰذا اس نے جب بخاری کی روایت کو دیکھا تو اس نے کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ مکان رکھتا ہے، وہ آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے. تو یہ ایک روایت تھی. اس کے علاوہ بخاری نے اسی روایت کو اپنے دیگر مقامات پر بھی نقل کیا ہے، لیکن ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. اب آ جاتے ہیں مسئلہ رویت کا، جو سب سے اہم مسئلہ ہے، جو سب سے اہم مسئلہ اور اختلافی مسئلہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ اہل تشیع اور اہل تسنن کے درمیان اس چیز پر تو اتفاق ہے، یعنی جس پر اتفاق ہے کہ خدا دیکھا جا سکتا ہے روز محشر، دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا. اس میں اہل سنت میں شش و پنج پائی جاتی ہے، بعض قائل ہیں بعض قائل نہیں ہیں. لیکن اہل تشیع کا جو مسلمہ مسئلہ ہے کہ خدا اصلاً قابل رویت نہیں ہے، چاہے دنیا چاہے اس دنیا ہو چاہے وہ دنیا چاہے آخرت میں، تو خدا کی رویت ممکن نہیں ہے. اب ہم جب بخاری کی طرف دیکھتے ہیں احسن بھائی، ایک بڑی زبردست چیز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، وہ تعارض ہے. جی بالکل. بخاری میں ہمیں دو طرح کی روایات دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک. کچھ روایات میں بخاری صاحب ایسی روایات لے کے آئے کہ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کی رویت ممکن ہے، خدا کو دیکھا جا سکتا ہے. اور کچھ روایات ایسی لے کے آئے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کی رویت ممکن نہیں ہے. اب چلتے ہیں جہاں پر تثبیت یعنی رویت ثابت ہوتی ہے اس کی طرف. روایت نمبر ہے 7410 اسی بخاری میں. ہمارے ناظرین بھی جو ہے وہ اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں. روایت جو ہے وہ اسی بخاری میں، روایت نمبر 7410 ملاحظہ فرمائیں. باب قول اللہ تعالی لما خلقت بیدی. ٹھیک. اب حدیث نمبر 7410 یہاں پر کیا ہے؟ انس سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال یجمع المؤمنین یوم القیامہ، قال یجمع المؤمنون یوم القیامہ کذالک فیقولون لو استشفعنا الی ربنا حتی یریحنا من مکاننا ھذا. روایت ملاحظہ کیجئے کہ انس نقل کرتے ہیں رسول اللہ سے کہ مومنین کو قیامت کے دن کیا جمع کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور کہا جائے گا کہ اگر ہماری کوئی شفاعت کرنے والا ہو رب کی طرف تو ہمیں بڑی آسودگی ہوگی. اب وہ لوگ، بڑی زبردست روایت ہے، بڑی طویل روایت ہے، ہم مفہوم بیان کرتے ہیں. وہ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ ہماری شفاعت کریں خدا کے نزدیک. حضرت ابراہیم کہتے ہیں دیکھو میرے بس کی بات نہیں ہے، میں خود دنیا میں ایسے میں نے کام کیے ہیں تو لہٰذا میں، یعنی یہ انبیاء کا یہاں پر بھی مقام نظر آ رہا ہے. اچھا، تو وہ حضرت ابراہیم کے پاس آتے ہیں. حضرت ابراہیم کہتے ہیں، ابراہیم خلیل الرحمن یعنی آپ تو اللہ کے دوست ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں لست ہناکم، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. پھر وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے پاس آتے ہیں اور حضرت عیسیٰ کے پاس جب آتے ہیں حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں بھی لست ہناکم، میں بھی بھائی تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. پتہ نہیں یہ نبیوں کا مقام گھٹا رہے ہیں، ان کے کرتوت اتنے زیادہ ہیں کہ رسول انبیاء جو ہیں وہ ان کی شفاعت نہیں کر پائیں گے. یعنی یہ دراصل انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ کے مقام کو نا باقی انبیاء سے بالا تر دکھایا جائے، تو ضروری یہ تھا کہ دوسرے انبیاء کو نیچے لانا. دوسرے انبیاء کو نیچے لائے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ آتے ہیں رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ جاتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، اجازت چاہتے ہیں. وہاں پہ رسول اللہ کہتے ہیں فَإِذَا رَأَيْتُ رَبِّي وَقَعْتُ لَهُ سَاجِدًا، کہ میں نے خدا کو دیکھا تو میں سجدے میں گر پڑا، تو میں سجدے میں گر پڑا. ٹھیک ہے، تو یعنی سجدہ میں نے بڑا طویل سجدہ کیا. اللہ نے کہا اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، ٹھیک ہے، اور جو تمہاری بات ہے مجھ سے پوچھو، جو تم چاہتے ہو وہ پوچھتے. اللہ کے رسول جو ہیں وہ شفاعت طلب کرتے ہیں ایک گروہ کی اور اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں. اس کے بعد دوبارہ یہ سلسلہ ہوتا ہے، یعنی تکرارن قسطوں میں رسول اللہ اپنی امت کے لیے شفاعت طلب کرتے ہیں. ٹھیک ہے. سوال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو امت تھی یہ کس کی امت تھی؟ رسول اللہ کی امت تھی. یا رسول اللہ کی امت جب حضرت ابراہیم کے پاس آئی، حضرت ابراہیم کو معلوم نہیں تھا یہ رسول کی امت ہے اور سیدھا بھیج دیتے رسول اللہ کے پاس. وہ پہلے حضرت موسیٰ کے پاس بھیج رہے ہیں کہ بھائی جاؤ کلیم اللہ ہے، وہ اللہ سے کلام کرنے والا تھا، وہ تمہاری شفاعت کرے گا. پھر وہ حضرت عیسیٰ کے بعد باری باری وہ سب کے پاس جاتے ہیں، وہ ڈائریکٹ بھیج دو رسول اللہ کے پاس. بالکل ٹھیک ہے. ایک نقطہ تو کیا ان کو نہیں پتا تھا خود کیا؟ فجر میڈیا قم المقدسہ اور نجف اشرف کے علماء پر مشتمل ایک مضبوط ٹیم ہے جو دن رات سوشل میڈیا پر ایکٹیو ہے اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کا دفاع کر رہی ہے. آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہر سوال اور اعتراض کو فوراً ہم تک پہنچائیں تاکہ ہماری ٹیم جلد سے جلد اس کا جواب دے سکے. اللہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے. آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری آواز کو جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی.
تو لہٰذا یہ روایت جو ہے وہ ثابت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ بروز محشر دیکھیں گے اور اس کے بعد سجدے میں چلے جائیں گے۔ اب یہ تھی تثبیت کے اوپر، یعنی ثابت کرتی ہے کہ رسول اللہ کو دیکھیں گے۔ اب آ جائے نفی والی روایت پہ۔ نفی والی روایت ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے 3244 اور صفحہ نمبر اس کا بنے گا 539۔ جب اس جگہ پہ ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے حضرت عائشہ سے۔ یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ حضرت عائشہ نے آ کر خود تکذیب کر دی اور خود جھٹلا دیا ان لوگوں کو، ان راویوں کو کہ جو اس طرح کی روایات بیان کرتے ہیں۔ تو لہٰذا یہاں پر حضرت عائشہ کا عقیدہ تشیع کے فیور میں جاتا ہے۔ جی بالکل۔ روایت نمبر 3234 ہے، وہاں پر ہے کہ جناب عائشہ سے من زعم، جو یہ شخص گمان کرتا ہے کہ ان محمد را ربہ فقد اعدم، یعنی جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ محمد اپنے رب کو دیکھیں گے، گویا وہ سچ نہیں بولتا، خدا اس سے کئی بالا تر ہے کہ اس کو دیکھا جائے۔ جی بالکل۔ حضرت عائشہ یہاں پر کیا کرتی ہیں؟ اس شخص کی بات کو اور اس عقیدے کو رد کر دیتی ہیں جو یہ عقیدہ رکھے کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا۔ کیونکہ ایک یہ بحث تھی کہ آیا جب رسول اللہ کو معراج میں لایا گیا تو وہاں پر انہوں نے اپنے رب کو دیکھا یا نہ دیکھا؟ جی بالکل۔ تو حضرت عائشہ جو ہے وہ یہاں پر مطلقاً نفی کر رہی ہیں کہ رسول اللہ نے معراج میں اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو یہاں تک یہ حضرت عائشہ کا عقیدہ۔ اب یہ دو چیزیں ہم نے ایک ساتھ رکھی تو ہمیں تعارض نظر آتا ہے، ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ بالکل۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے اسی بخاری کے اندر ہمیں متعدد مقامات پر، یعنی ہم دیکھیں حدیث نمبر 573، اس کے بعد ہم دیکھیں حدیث نمبر 6573، اس کے بعد دیکھیں حدیث نمبر 806، اس کے بعد دیکھیں حدیث نمبر 7439، تو ہمیں یہ چیز نہایت واضح دیکھنے کو ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا۔ اس کے علاوہ مومنین بھی اپنے رب کو دیکھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ دیکھیں گے، مومنین بھی دیکھیں گے۔ روایت بڑی دلچسپ ہے، میں ایک دو روایتیں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، پھر ہم الکافی کی خدمت میں چلتے ہیں اور وہاں سے دیکھتے ہیں۔ یہ روایت ملاحظہ فرمائیں، روایت کا نمبر ہے 573 صحیح بخاری میں، روایت بڑی دلچسپ ہے۔ اب یہاں سے یہ جو روایت ہے یہ میں اس لیے بیان کر رہا ہوں چونکہ یہ ہر قسم کی تعویل کے دروازے کو بند کر دیتی ہے۔ وہ کیسے؟ روایت کچھ یوں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ افراد حاضر ہوئے، ٹھیک، تو آپ نے چاند کی طرف نظر اٹھائی جو 14ویں رات کا چاند تھا، پھر فرمایا تم لوگ بے ٹوک اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، یعنی ظاہری آنکھوں سے اور ظاہری معنی میں دیدار رب ہوگا۔ ہاں، دیدار رب ہوگا، یعنی آگے خود مترجمین نے بریکٹ میں لکھا ہے، یعنی اسے دیکھنے میں تمہیں کسی قسم کی بھی مزاحمت نہیں ہوگی، مشکل نہیں ہوگی، خدا کو بالکل ایسے ٹپ ٹاپ دیکھنا ہے تم نے۔ بالکل۔ اچھا، یہ فرمایا کہ تمہیں اس کے دیدار میں مطلق شبہ نہ ہوگا، اس لیے کہ اگر تم سے سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے فجر اور عصر کی نمازوں کے پڑھنے میں کوتاہی نہ ہو سکے تو ایسا ضرور کرو، کیوں کہ ان کے طفیل دیدار الہی نصیب ہوگا۔ ٹھیک ہے، یا ان ہی وقتوں میں یہ رویت ملے گی۔ یہ دونوں چیزیں مترجمین نے ان کے بریکٹ میں آ کر اس چیز کو بیان کیا ہے۔ تو لہٰذا بعض روایتوں میں بھی احسن بھائی یہ بھی آیا، ہم بخاری کے فقط مفاد کو بیان کر دیتے ہیں، بعض روایات میں یہ بھی آیا کہ لوگ آئیں گے کہیں گے کہ ہم پوچھا جائے گا کہ تم اپنے رب کو پہچانتے ہو؟ کہتے ہیں ایسے تو نہیں، کہتے ہیں پھر کوئی نشانی، کہتے ہیں ہاں اگر وہ اپنی پنڈلی سے ہم پہچانتے ہیں تو اللہ ایسے اپنی جو ہے نا تھوڑا سا کپڑا اوپر کرے گا، پنڈلی دکھائے گا اور لوگ کہیں گے ہاں ہاں یہی تو ہمارا رب ہے، اس کو تو ہم نے دیکھا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا بخاری کے اندر کثرت سے، جیسا کہ میں فقط ایڈریس ناظرین کی خدمت میں ہم نے پہلے بھی بیان کیا، اگر فقط حدیث نمبر 7439، حدیث نمبر 806، حدیث نمبر 6573، حدیث نمبر 573، یہ اگر روایات کو دیکھ لیں تو یہ چیز معلوم ہو جائے گی کہ بخاری نے جو عقیدہ توحید دیا ہے وہ توحید ایسا ہے کہ خدا کا دیدار ممکن ہے۔ اور احسن بھائی آپ علم کلام میں پڑھتے ہیں، آپ علم کلام کے اسٹوڈنٹ ہیں، کہ جو چیز دیکھی جا سکے، جو چیز آپ کی آنکھوں میں آ جائے، اس کا لازمہ کیا ہے؟ جسمانیت ہے، محدود ہونا ہے، اور خدا نہ جسم رکھتا ہے نہ محدود ہے۔ بس تو یہ چیز یہاں سے ہمیں معلوم ہو گئی کہ اہل سنت کے ہاں بخاری سے اگر عقیدہ توحید لیا جائے تو خدا کی محدودیت لازم آتی ہے، خدا کی جسمانیت لازم آتی ہے۔ سوشل میڈیا پر گمراہی سے بھرے سیلاب میں فجر میڈیا کا سہارا کسی کشتی سے کم نہیں ہے۔ یوٹیوب پر ابھی ہم سے جڑیں، اپنا اور بچوں کا مستقبل محفوظ کریں۔ فجر میڈیا، روشنی عقیدے کی۔ اب دیکھیں الکافی میں جب ہم جاتے ہیں اہل بیت نے ہمیں کون سی توحید بتائی ہے؟ روایت جو ہے احسن بھائی نہایت زبردست ہے، کتاب التوحید میں شیخ کلانی لے کر آئے ہیں، باب کا نام کیا رکھا ہے؟ بابن فی ابطال الرؤیا، یعنی عقیدہ ہی عنوان میں بتا دیا کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ ہاں، اب روایت دیکھیے گا ناظرین، اپنی اسکرین میں ملاحظہ فرمائیں۔ ایک شخص ہے ابو قرہ محدثین اہل سنت میں سے، وہ امام کے پاس آنا چاہتا ہے، امام سے استفادہ کرنا چاہتا ہے، امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں۔ ٹھیک، اب امام کے پاس آتا ہے اور کچھ سوالات کرتا ہے، فسألہ عن الحلال والحرام والاحکام، حلال حرام اور احکام کے متعلق سوال کرتا ہے اور امام اس کو جواب دیتے ہیں، حتی بالغ سؤالہ الی التوحید،
یہاں تک کہ توحید کا مرحلہ آ جاتا ہے. اب سوالات کی نوبت کہاں آ گئی؟ توحید کے بعد اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. فقال ابو قرہ کیا کہتا ہے؟ ان روینا ان اللہ قسم الرؤیا والکلام بین النبیین. ٹھیک. 2 نبیوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے کلام اور رؤیت کو تقسیم کر دیا. ٹھیک. ایک کو رؤیت دے دی، ایک کو کلام دے دیا. اچھا. فقسم الکلام لموسیٰ. کلام یعنی گفتگو کس نبی سے کرنی ہے؟ حضرت موسیٰ سے. اور اس کو کلیم اللہ قرار دے دیا. ولمحمد الرؤیا. اور حضرت رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. اور پیچھے کیا بیان کیا؟ انا روینا. ہم یہ روایت، یہ ہمارے یہاں روایت پائی جاتی ہے، ہم روایت بیان کر چکے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر یہ چیز معلوم ہو رہی ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ اس وقت عقیدہ پایا جاتا تھا. امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں یہ عقیدہ نہایت مسلم تھا اہل سنت کے ہاں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دیدار کریں گے. اس لیے آج دیکھتے ہیں نا انجینئر مرزا محمد علی مرزا جیسے لوگ کیا کہتے ہیں ہم ایسی جنت پہ لعنت بھیجتے ہیں بالکل خدا کا دیدار نہ ہو. ہم نے خدا کو دیکھنا ہی دیکھنا ہے، ہم جانا ہی اس لیے چاہتے ہیں کہ خدا کا دیدار ہو، خدا کا دیدار ہو. فقال ابو الحسن رضا علیہ السلام نے، ناظرین توجہ کیجیے گا، جب اہل بیت سے توحید لیں گے نا تو ایسی شیرین اور ایسی خالص اور توحید آپ کو ہمیں ملے گی. امام رضا علیہ السلام نے جو استدلال فرمایا نا وہ آپ دیکھیے گا. امام فرماتے ہیں فمن المبلغ عن اللہ الی الثقلین من الجن والانس. یعنی جو مبلغ خدا کی طرف سے آیا، جی ٹھیک ہے، اس نے تمہیں کیا بتایا؟ اس نے تمہیں کس خدا کا بتایا؟ فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار ولا یحیطون بہ علما ولیس کمثلہ شیء. بالکل. علیسا محمد یعنی جس مبلغ نے تمہیں خدا کے متعلق یہ چیزیں پہنچائیں، علیسا محمد، کیا وہ محمد نہیں تھے؟ کیا وہ رسول اللہ نہیں تھے؟ قال بلا، کیوں نہیں، رسول اللہ نے ہمیں یہ توحید بتائی ہے. قال کیف یجیء رجل. اب امام کا استدلال دیکھے گا. پہلے امام نے یعنی ایک دلچسپ جو امام نے مخالفین کے سامنے، یعنی ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سامنے کو جدل کے ذریعے، جی بالکل، علمی اسلوب سے کیسے مغلوب کیا ہے. بالکل بالکل. امام فرماتے ہیں پہلے اقرار لیا کہ کیا جو مبلغ خدا کی طرف سے آیا تھا، کہ جس نے خدا کے متعلق یہ چیزیں بیان کی کہ اس کو علم احاطہ نہیں کر سکتا. لا یحیطون بہ علما ولیس کمثلہ شیء. لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، درک نہیں کر سکتی. جی بالکل. پوچھتے ہیں علیسا محمد، کیا وہ محمد نہیں تھے؟ اس نے سامنے والے سے اقرار لیا، اس نے کہا ہاں وہ محمد تھے. پھر امام فرماتے ہیں کیف یجیء رجل الی الخلق. پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مرد تمام مخلوق کی طرف آئے، فیخبرہم، ان کو کیا دے؟ خبر دے انہ جاء من عند اللہ، کہ یہ میں جو کس کی طرف سے آیا ہوں؟ اللہ کی طرف سے آیا ہوں. وانہ یدعوہم الی اللہ بامر اللہ، اور ان کو اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دے. فیقول، اور کیا کہے؟ لا تدرکہ الابصار ولا یحیطون بہ علما ولیس کمثلہ شیء. ثم یقول انا رأیتہ. اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ بھائی جو شخص جس کا تم اعتراف کر چکے ہو محمد، وہ اللہ کی طرف سے آیا، اس نے آ کے تمہیں بتایا کہ اس کو آنکھیں درک نہیں کر سکتی، اس کو علم احاطہ نہیں کر سکتا، اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے. پھر وہ شخص تمہیں یہ بھی آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے. تمہیں کہہ رہا ہے کہ تم کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا، اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ میں نے تو دیکھا ہے. وَأَحَطْتُ بِهِ عِلْمًا، اور میرے علم نے اس کا یعنی احاطہ کیا، علمی طور پہ میں نے اس خدا کا احاطہ کیا ہے. وَهُوَ عَلَى صُورَةِ الْبَشَرِ، اور وہ ایک بشر کی صورت میں تھا. آگے امام فرماتے ہیں اما تستحون ما قدرت الزنادقہ. کوئی حیا نہیں آ رہی تم لوگوں کو. امام ان لوگوں کو خطاب فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس طرح کا کام تو زنادقہ بھی نہیں کرتے، یعنی اس طرح کی تہمتیں ایک زندیق بھی نہیں لگاتا کہ ایک محمد تمہیں آ کر خدا کی طرف سے اس خدا کے یہ اوصاف بیان کر رہا ہے، اور دوسری طرف آ کے کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو دیکھا ایک بشر کی صورت میں. جی جی. یہ اشارہ ہے، یہ جو اہل سنت کی روایات پائی جاتی ہیں کہ رسول اللہ نے معراج پر اللہ کو دیکھا. کیسے؟ شاب امرد. شاب امرد یعنی کیا مطلب؟ ایک نوجوان خوبصورت شخص کے جس کے گھنگریالے بال تھے. اللہ، یہ اس وقت عقیدہ رائج تھا. جی بالکل. تبھی امام رضا علیہ السلام، دیکھیں ہمارے ائمہ کے مناظر دیکھیں، انبیاء کے مناظر دیکھیں، یہ ناظرین کے لیے ایک اہم چیز ہے کہ مناظر دیکھیں، جب بھی وہ چیز بیان کرتے تھے سامنے والے کو جواب دیتے تھے تو اس کے عقیدے کے مطابق دیتے تھے. جی بالکل. اگر ایک شخص کا مثال کے طور پر ایسا بھائی آپ کا عقیدہ یہ ہے ہی نہیں کہ خدا جسم رکھتا ہے، میں آپ کو دلائل دینے بیٹھ جاؤں جسمانیت کی نفی میں، آپ مجھے کہیں گے کہ آپ ایک کوئی معقول شخص ہیں، آپ کہیں گے نہیں بھائی میں تو عقیدہ ہی نہیں رکھتا. جب میں عقیدہ نہیں رکھتا تو آپ مجھے دلائل کو دے رہے ہیں. جی بالکل. تو لہٰذا امام جو یہاں پر یہ دلائل بیان فرما رہے ہیں، کیونکہ اس وقت سامنے والے کا عقیدہ بھی یہ ہے، سامنے والے کے مکتب کا عقیدہ یہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں. پھر امام آگے اس کا جواب کیا دیتے ہیں اور کیسے اس بات کرتے ہیں توحید کو. اچھا جب امام نے فرمایا کہ ایسی تہمت تو ایسی بات تو زنادقہ بھی نہیں کرتے جو تم رسول کے حوالے سے کر رہے ہو، تو آگے وہ شخص جو ہے یعنی ابو قرہ کیا کہتا ہے؟
فَإِنَّهُ يَقُولُ وَقَدْ، وہ کہتے ہیں پھر آپ کیا کریں گے، ثُمَّ يَأْتِي بِخِلَافٍ مِّن وَجْهٍ آخر قال ابو قرہ کیا کہتا ہے، فَإِنَّهُ يَقُولُ وَلَقَدْ رَآهُ نَازِلَةً أُخْرَىٰ، یعنی کیا ہے، خدا کو پھر دوبارہ سے دیکھا. ٹھیک ہے، قرآن کی آیت پڑھی. غالباً یہ ہم اگر اس آیت کا بھی ایڈریس دے دیں، سورہ نجم میں ہے یہ سورہ نجم کی آیت نمبر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 13، کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر خدا کو دیکھ لیا. اچھا، یعنی اس آیت کے متعلق پوچھتا ہے کہ پھر آپ اس کا کیا کریں گے، خدا کو پھر ایک مرتبہ دیکھ لیا. امام آگے فقال ابو الحسن ان بعد هذه الايه ما يدل على ما راى حيث قال ما كذب الفؤاد ما راى يقول ما كذب فؤاد محمد ما رات عيناه ثم اخبر بما راى فقال لقد راى من آیات ربه الكبرى. امام نے اس پورے عبارت میں بتا دیا کہ دیکھو قرآن کے ایک ٹکڑے سے یؤمنون ببعض کے تحت تم نے اس ٹکڑے کو تو لیا، آگے نہیں پڑھ رہے کہ وہ چیز کیا تھی. اب میں وہ قرآن کی آیات جو امام نے یہاں پہ بیان فرمائی کہ لقد رآہ نزلۃ اخری، اور بات حقیق انہوں نے پھر ایک مرتبہ اسے دیکھ لیا. آگے امام فرماتے ہیں کہ وہ کیا تھی، وہ آیات تھیں، وہ خدا کی آیات تھی جنہیں دیکھا. اگر وہ آیت بھی ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین کے لیے بیان کر دیں، لقد را، یہ آیت نمبر کیا ہے، ہاں یہ آیت نمبر ملاحظہ کریں، آیت نمبر 18، لقد را من آیات ربہ الکبریٰ، کہ بتحقیق انہوں نے اپنے رب کی بڑی نشانیوں کا مشاہدہ کیا. جی بالکل، نہ کہ تم یہ جو سمجھ رہے ہو کہ محمد نے اپنے رب کو دیکھا. بالکل، امام نے آ کر کیا کیا، اس کے جو استدلال تھا اور جس آیت سے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ کی رویت ہو سکتی ہے، اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو امام اسی اسلوب سے قرآن کی آیات سے اس کے عقیدے کو رد کر دیتے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر اگر ہم دیکھیں، یہ الکافی سے ہم نے ایک روایت فقط بطور نمونہ، ورنہ کتاب و توحید کو آپ پڑھیں، جگہ جگہ پر روایات ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جہاں پر امیر المؤمنین سے ہمیں توحید ملتی ہے، جہاں پر ہمیں امام جعفر صادق سے توحید ملتی ہے، جہاں پر امام رضا علیہ السلام سے توحید ملتی ہے. اہل بیت کا عقیدہ توحید اگر دیکھنا ہے تو الکافی اور خود شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب توحید کی طرف اگر رجوع کیا جائے تو معلوم ہو جائے گا کہ جو صحیح بخاری نے توحید دی اور جو اہل بیت نے توحید دی، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور ہمارے ناظرین کے لیے بھی آسانی ہوگی کہ وہ حق کی جستجو کر سکیں. جی بالکل، جی بہت شکریہ. ہم بیان کر رہے تھے امام بخاری کی نگاہ میں اور ان کی کتاب میں موجود توحید کی روایات کے، جس میں ہمیں خدا کی رویت بھی نظر آتی ہے، خدا کا جسم بھی نظر آتا ہے، اس کا محدود ہونا بھی نظر آتا ہے، اس کی شباہت بھی نظر آتی ہے، اور یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو صراحت قرآن کے خلاف ہیں، کہ قرآن نے کہا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اور اسی طریقے سے لا یحیطون بہ علما، علم اس کا احاطہ نہیں کر سکتا. یعنی کیا، یعنی وہ لامحدود ہے. ان سب آیات کے برخلاف امام بخاری کی روایات سے خدا کا محدود ہونا، اس کا قابل رؤیت ہونا، اس کا دوسری چیزوں کے مثل ہونا ثابت ہوتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہم نے آپ کو اہل بیت کے مکتب سے بھی کتاب الکافی سے توحید کی ایک روایت پڑھ کر سنائی کہ جس میں امام رضا نے بہترین استدلال کیا اس بات پر کہ خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. ہم اپنی آج کی قسط کا یہیں پر اختتام کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین السلام علیکم، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی. حاضر ہے آج کا سوال. اہل سنت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج اللہ کو کس شکل میں دیکھا؟ آپ کے آپشن ہے: اے نوجوان لڑکے کی شکل میں، بی بوڑھے انسان کی شکل میں، سی نور کی شکل میں، ڈی 14ویں کے چاند کی شکل میں. آپ اس سوال کا جواب کل دوپہر 12 بجے تک فجر میڈیا کے آفیشیل واٹس ایپ نمبر پر دے سکتے ہیں. نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہے. 12 بجے کے بعد آنے والا جواب ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. ناظرین، اس کوئز میں شرکت کرنا بہت آسان ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ 12 اپریل 2025 سے فجر میڈیا کے یوٹیوب چینل پر ایک سیریز شروع ہوئی ہے جس کا نام ہے صحیح بخاری کی حقیقت. اس میں ہر سنیچر اور اتوار رات انڈین 8 بجے ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو اپلوڈ ہوتی ہے جس کے آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھا جاتا ہے جس کا جواب آپ کو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھیجنا ہوتا ہے، جس میں سب سے پہلے اپنا نام، والد کا نام، پھر سٹی اور کنٹری ٹائپ کیجیے اور آخر میں اپنا موبائل نمبر. یہ ساری انفارمیشن ایک ہی میسج میں ٹائپ کرنا ضروری ہے. اس کوئز میں لکی ڈرا کے ذریعے 3 خوش نصیب لوگوں کو انڈین 300 روپے کا انعام بھی دیا جائے گا. ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. شکریہ.